سورہ الزخرف 25واں پارہ آیت نمبر ہے اس کی 46 احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الصَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور تحقیق بھیجا ہم نے، ارسال کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اچھا، یہ رسول جب بھی آتے ہیں اور جو بھی رسول آتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے کچھ ایسی نشانیاں عطا فرماتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، عام انسان نہیں ہیں، اور ان سے نیچر کے قوانین توڑوائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو ان قوانین کے تابع ہیں نا، لا آف نیچرز جو ہیں، وہ دیکھو پانی پھٹتا نہیں، آگ جلاتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا، اس کا عمل سسپینڈ کر دیا اللہ پاک۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھاڑ دیا۔ تو ہر رسول جو ہوتا ہے اس کو پھر ایسی علامت دکھانی پڑتی ہے، یہ اس کی رسالت کا لازمہ ہوتا ہے، ورنہ اتمام حجت نہیں ہوتا۔ بندے قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو شک میں ہی پڑے رہے کہ سیاست کر رہے ہیں، شاید لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ان سے وہ قانون توڑوایا جاتا ہے، یہ بتایا جائے کہ یہ اس رب کے نمائندے ہیں کہ جس نے یہ سارے قوانین بنائے ہیں، لا آف نیچرز اس نے بنائے ہیں، اور جس نے بنائے ہیں وہ ایکسیپشن بھی دے سکتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں جس کی یہ پوری کائنات ہے۔ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی وہ اس لا کو توڑ دے گا جس کو اور کوئی نہیں توڑ سکتا اس کے سوا۔ وہ جو کہا تھا نا نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اچھا تو بھی کہتا میں خدا ہوں، میں جس خدا کو مانتا ہوں اس نے تو ایک روٹین بنائی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو جناب آپ الٹا کر دیجئے ذرا، آپ مغرب سے اس کو چڑھا دیجئے، مشرق میں اس کو اتار دیجئے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو گیا، سٹن، بالکل یہ تو عجیب دلیل ہے، یعنی دلیل یہ دی گئی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ انا احیی و امیت، قال ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ انہیں دو قیدی منگائے جن کو سزائے موت ہوئی تھی، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، کہا اس کو میں نے زندگی دے دی، دوسرے کو مار دیا، کہا اس کو میں نے موت دے دی، تو میں بھی خدا ہو گیا۔ اچھا، اس پہ ڈیرا لگایا جا سکتا تھا، بحث کی جا سکتی تھی کہ زندگی موت اس کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اس کے پاس دو گھڑیاں ہیں،
ایک گھڑی وہ چھوڑ دیتا، دوسری کو تھوڑی مار کے توڑ دیتا، کہتا میں گھڑی ساز ہوں، میں واچ میکر ہوں۔ بھائی ثبوت کیا ہے؟ کہتا یہ میں نے چھوڑ دی، یہ میں نے توڑ دی۔ بھائی تم بریکر ہو، واچ بریکر ہو، میکر نہیں ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ٹائم ضائع نہیں کیا، فوراً انہوں نے کہا قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ اب وہ بخار چڑھ گیا اس کو، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گئے۔ تو وہ رسول جو ہے وہ لے کر آتے۔ اچھا، اس لیے یہ ہوتا ہے کہ نبی کو قوم رد کر سکتی ہے، شہید بھی کر سکتی ہے، اس کے بعد بچ بھی سکتی ہے، لیکن رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات اللہ نے کتبہ لکھ دی ہے۔ جب کسی چیز کو موقت کرنا ہو نا تو کہتے ہیں فلاں نے تو لکھ کے دے دیا، اللہ پاک نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ لہذا ہوا یہ کہ جب رسالت کا اتمام ہوا، تبلیغ کا، تبیان کا، اور قوم ایمان نہیں لائی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم برباد کر دی گئی۔ فنجی من نشاء، پھر اللہ نے بچایا کن کو؟ انہی کو جو اس رسول پر تھوڑے تھے یا زیادہ، انہی کو بچایا، اور قوم کا یہ لازمی جز تھا کہ قوم مٹا دی جائے۔ یہ صرف رسول کا معاملہ ہے، اس میں اللہ کی عدالت دنیا پر ہی لگتی ہے اور دنیا پر فیصلہ دے دیتی ہے۔ رسالت کا یہ انوکھا معاملہ نبوت کا نہیں ہے۔ نبیوں کو رد بھی لوگ قوم کرتی تھی اور مزے بھی کرتی رہتی تھی، لیکن رسول کو رد کرنے کے بعد قوم پھر رہ نہیں سکتی، لازماً اس نے ہلاک ہونا ہے، لازماً وہ کرسی یہاں لگنی ہے اور اس کا عدالت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عدالت کی کرسی جو تھی وہ خدائی عدالت کی، وہ میدان عرفات میں لگی آخری جب آپ نے حجت الوداع کی اور دین مکمل ہوا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ رسول تھے، لہذا آپ کو رد کر دینے کے بعد مکے والوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، یعنی دین کا اتمام ہونا تھا۔ نبی کے رخصت ہونے کے بعد اس پودے کو مدینے میں لگا دیا گیا، لیکن اگلے ہی سال وہ 70 سردار جو بڑے بدماش تھے لا کے ان کو مار دیا گیا، کہ وہ عدالت قائم ہوئی اور فیصلہ سنا دیا گیا، وہ مار دیے گئے۔ جو سرخیل تھے، جو اصل سبب تھے اس عداوت کا، ان کو پھر 70 کے 70 کو مار دیا گیا۔ یہ وہ خدائی فیصلہ تھا کہ رد کرنے والی قوم جو ہے اس کو مٹا دیا جاتا۔ تو اس کے لیے اتمام کے لیے واضح نشانی چاہیے، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی شک نہ رہے، جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا، پہاڑی کا پھٹنا اور اونٹ کا نکلنا۔ گبن اونٹنی نکلی ہے، اس نے بچہ دیا، بچہ دیا تو دودھ، تو اب انہوں نے مطالبہ کیا تھا، یہ آخری مطالبہ تھا ان کا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مطالبے کے پیچھے اصل میں ان کا دی اینڈ ہے، ان کا دی اینڈ ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نہ مانے تو انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، ہم ان کے لیے اونٹنی بھیج رہے ہیں فتنہ بنا کر۔ وارتقبہم، آپ سی، واچ، واصطبر اینڈ ویٹ، دیکھیں نتیجہ کیا نکلے۔ اونٹنی آئی، اچھا جی، اب وہ اللہ کی اونٹنی تھی نا، پانی پی جاتی تھی سارا، پورا کنواں، ایک ہی کنواں تھا ان کے پاس، مدین والوں کے پاس، وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، لیکن جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی، وہ سارا دودھ بنا دیتی تھی، پوری بستی میں تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن انہیں گلا یہ تھا کہ جی یہ تو گنڈا گردی ہوگی، جی سارا یہ پی جاتی ہے تو ہمارے جانور جو ہے وہ پیاسے رہ جاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، سورہ القمر ہے کہ نبی آپ ان کو بتا دیں کہ اب پانی کا ہم دن تقسیم کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کوٹا سسٹم جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کوٹا مقرر کر دیا گیا کہ ایک دن یہ گاؤں والے جانور پانی پیئیں گے، اگلے دن یہ پیا کرے گے۔ قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، اپنی اپنی باری پر سارے آ کے تو پانی لے لو، انصاف کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی قبول نہیں، تو بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی کہ یار اس اونٹنی کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، فلا تمسوها بسوء، اسے بری نیت سے ٹچ بھی نہ کرنا،
مس بھی نہ کرنا اس کو. فَيَأْخُذَكُمْ عذاب یوم علیم، تمہیں پھر بڑا دردناک عذاب آئے گا، کہیں کا یوم عظیم، تمہیں بہت بڑے دن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے فَعَقَرُوهَا، انہیں کونچے کاٹ دی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی انہوں نے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، کہا 3 دن کا نوٹس ہے، تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. ختم ہو گئی کہانی. اس اونٹنی کے کٹنے کے ساتھ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. کہا 3 دن انتظار کرو. اور ان 3 دنوں میں، وہ 3 دن موت سے زیادہ اذیت ناک تھے ان لوگوں کے لیے. اور پھر 3 دن کے بعد وہ ایسے ہی پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے تنے ہوئے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، لہذا واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، 9 نشانیوں کے ساتھ، 9 آیات بینات، واضح 9 نشانیاں تھیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ سے چھوڑتے تھے وہ سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ میں پکڑتے تھے دوبارہ لاٹھی بن جاتی تھی. اور یہ فزیکلی تبدیل ہوتی تھی، یعنی ایک کنگڈم سے دوسری کنگڈم میں وہ تبدیل ہو جاتی تھی. اینیمل کنگڈم میں چلا جانا اس کا اور ریورس ہو جانا اس کا. یہ واضح ایک نشانی ہوگی. ید بیضا، آپ ہاتھ جب ایسے بغل میں دے کے باہر نکالتے تو ایسے جیسے ایمرجنسی لائٹ جلتی ہے ایسے جلتا تھا. 2 ہو گئیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، پھر طوفان آیا. اچھا، پھر وہ توبہ کرتے تھے، ٹل جاتا تھا، پھر وہی کرتے تھے، پھر وہ خون بن گیا پانی، پھر جوئیں پڑ گئی سب کو، پھر مینڈک چھتوں پر، ہانڈیوں میں، بستروں پر، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. یہ ایک سے ایک نشانی، آیات مفصلات، ان کے گیپ دے کر موقع دیا گیا توبہ کا. نیا کنٹریکٹ ہوا، پھر توڑ دیا، پھر اگلا عذاب آ گیا. تو یہ کرنے کے بعد آخر پھر ان کو ڈبو دیا گیا. فقال انی رسول رب العالمین فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ یضحکون، ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے. وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختها، اور ہم کوئی نشانی ان کو نہیں دکھاتے تھے کہ وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں مسلسل عذاب میں، تکلیف میں رکھتے تھے تاکہ یہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. دیکھیں ماں باپ جب بچے کو بھوکا رکھتے ہیں یا گھر سے نکالتے ہیں یا نئے کپڑے لے کر نہیں دیتے یا کوئی سزا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کریں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تو وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، دعا کر اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. کیونکہ ان کی دعا سے ہی ہٹتے تھے نا، آخر وہ انہی کے پاس آتے تھے. تو کہا کہ جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا کہ جب تو دعا مانگے گا قبول کرے گا تو مہربانی کر ہماری جان چھڑوا دے. اننا لمہتدون، اب ہم سیدھے ہو گئے، اب ہم سیدھے ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے ان سے ہٹا دیا عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تبھی انہوں نے، نکثا ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، معاہدہ انہوں نے توڑ دیا کہ ہم ہدایت لے آئیں، پالیں گے. اصل میں یہ ہے، وہ یہ تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے. اس لیے ایک ایک آیت میں آپ یہ دیکھیں 40 سال لگے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں، لیکن ایک ایک آیت میں وہ پورے کا پورا ایپیسوڈ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا. اب وہ 5 سال رہا، 10 سال رہا مذاق کا، پھر اس کے بعد وہ سیریس ہوئے، پھر انہوں نے یہ کیا. تو یہ ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک ایپیسوڈ ہے اس کا، ان 40 سالوں کا. ونادى فرعون فی قومه، اور پکارا، تقریر کی نا اس نے، جیسے ہمارے لوگ انتظار کرتے ہیں نا کہ صدر صاحب تقریر کریں گے، وزیر اعظم تقریر، میرے عزیز ہم وطنوں. تو اس نے بھی خطاب کیا عید والے دن سارے ہم وطن اکٹھے کر کے. قال یا قوم، میرے عزیز ہم وطنوں، الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میری ملکیت نہیں؟
وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہری نظام جو میرے نیچے چلتا ہے سارا میرے حکم سے، جس کو چاہوں پانی بند کر دوں، جس کو چاہوں زیادہ دوں۔ افلا تبصرون، کیا تم لوگ بصیرت نہیں رکھتے، عقل و شعور نہیں رکھتے تم؟ امانا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا تمہیں اس چیز کی بصیرت نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے، یا یہ مہین، مہین کا مطلب ہے بے وقت، جس کی کوئی ویلیو نہیں، ولا یکاد یبین، اور وہ کھل کر بیان بھی نہیں دے سکتا، سٹیٹمنٹ صحیح نہیں دے سکتا، کوئی بات واضح نہیں کر سکتا۔ دیکھو میری تقریر سنو تم، لوگ کہتے ہیں پرویز مشرف اس لیے اچھا بہت اچھی تقریر کرتا ہے، یہ بھی ایک فن ہوتا کہ یار کیا انگریزی بولتے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے دیکھو میں کیسے بات کرتا ہوں، اور دیکھو وہ بات کو واضح نہیں کر سکتا۔ اب دلیل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بے وقت ہونے کی اور اس کے عزیز ہونے کی، طاقتور اور بہتر ہونے کی؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ کالے بندے کو سونے کے کنگن پہنا دیں وہ چٹا ہو جاتا، چھوٹے قد والے کو پہنا دیں اس کا قد لمبا ہو جاتا۔ ان چیزوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انسان کی اچھائی اور برائی تو اس کی عادات و اطوار ہوتے ہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جسمانی تخلیق میں، یہ ہمارے جمعے کا اگلا موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے ہم، انسان کی جسمانی تخلیق میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، جہاں رب نے چاہا اس کو پیدا کر دیا۔ یہ کوئی اس نے اپلیکیشن لکھ کر نہیں دی، یا فیس جمع نہیں کروائی، یا انویسٹمنٹ نہیں کی کہ یا اللہ مجھے چودھریوں کے گھر پیدا کرنا اور اتنے پیسے جمع کروا دیے۔ یہ اس کا رب کا انتخاب ہے، لہذا کمال رب کا ہے، ہمارا کمال نہیں۔ ایون کہ نبیوں کا بھی، نبیوں کی تخلیق میں بھی نبیوں کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ حضور بہت خوبصورت ہے، اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ کا کمال ہے۔ حضور کی خوبصورتی حضور کی سیرت ہے، حضور کا کردار ہے، جو آپ کی اپنی کمائی تھی، جس کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے نبی کے کردار کی قسمیں کھا کھا کے واضح کیا ہے کہ نبی دیکھو آپ انا کا لا علی خلق عظیم ہے، نبی تم کتنے عظیم کردار کے مالک ہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم سے تقاضے کیے جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جتنے تقاضے کیے گئے انسانوں سے کہ ایسے بنو ایسے بنو، نبی کو سامنے رکھ کے کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے کیے گئے کہ ایک سٹینڈرڈ ہے اللہ کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سامنے رکھ کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں بہترین نمونہ تمہارے لیے محمد کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سٹینڈرڈ ہے اللہ کے نزدیک، ایک معیار ہے انسانی زندگی کا کہ جینا ہے تو اس طرح جیو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیے، یہ ہے اصل آپ کا۔ تو جسمانی تخلیق تو کوئی بندے کا کمال تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو رب کا کمال ہے۔ اور ایک چیک دو جگہ کیش نہیں ہوتا، جب اللہ نے اس کو کیش کرا لیا نا، اپنی تعریف کی کہ تم دیکھتے نہیں ہو میں نے مٹیریل کیا لیا ہے، افرأیتم ما تمنون، تم دیکھتے نہیں ہو میں نے بنایا کیا ہے، من ای شیء خلق، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے چیک کیش کرایا، ہاں دیکھو یہ میں نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں اپنی تعریف کر سکتا ہوں کہ میں نے آنکھیں بڑی خوبصورت بنائی، بھئی یہ چیک اللہ کا کیش ہو گیا ہے، اللہ نے ان کی تعریف کر دی اپنے ہنر کی، اب تم اللہ ہی کی تعریف کر سکتے ہو، اپنی نہیں کر سکتے۔ اپنی کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تکبر، خود پرستی، اب یہ گناہ میں شمار ہو جائے گی۔ تو اس نے پہلی دلیل یہ دی کہ صاحب اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گا؟ یا لوگ کہتے ہیں نا کنجروں کے پاس بھی بہت پیسہ ہوتا ہے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ ہوتا ہے نا جب بڑا بندہ نکلتا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے، پائلٹ کار ہوتی ہے آگے پیچھے ٹیں ٹاں ٹاں ٹاں، 150 گاڑیاں لے کے ہمارے وزیر اعظم صاحب نکلتے ہیں، تو پتہ چلا نا وزیر اعظم آیا ہے، یہ کیا پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی سائیکل پہ ہی چلا جائے کینیڈا کے وزیر اعظم کی طرح یا برطانیہ کے وزیر اعظم کی طرح، وہ سائیکل پہ اور وہ بھی اشارے پہ بھی کھڑا ہے، پھر وزیر اعظم بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو اشارہ توڑ کر بندہ جو ہے وہ بڑا بنتا ہے، چھوٹے بندے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، سورہ الفرقان میں دیکھیں ہم، سٹارٹ انہوں نے کہا
مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، عجیب رسول ہیں یہ اللہ کے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھی نہیں بھیجا کہ جو شاپنگ کر کے کوئی دال ساگ کوئی لے آیا کرے، بازار سے ان کو نمک مرچی لا کر دے دیا، اگر رسول خود تھیلا پکڑ کے عصر کے بعد بازار جاتے. واہ بھائی واہ، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا القی علیہ کنز او جاء معہ الملک فیکون معہ نذیرا. بھائی ان پہ خزانہ کیوں نہیں ناتا کیا گیا، اتارا گیا؟ روز لوگ صبح دیکھتے ڈھیر لگا ہوتا سونے چاندی کا، پتہ چلتا بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں. اور فرشتہ کھڑا ہوتا چابک لے کر کہتا خبردار کوئی اونچا بولا تو جان نکال دوں گا. بھائی فیکون معہ نذیرا او یلقى علیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منھا. ہمارا کچھ نہیں کرنا، اپنا باغ ہی لگوا لیتے اللہ سے، یاکل منھا اس میں سے کھا لیا کرتے. تو یہ سارے مطالبے وہ کیا کرتے تھے. یہ بھی اس نے بھی یہ کہا کہ جن کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں، اکیلے ڈنڈا اٹھا کے آ گئے ہیں یہ. فاستخف قومہ فاطاعوہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر فرشتے ہم دکھا دیں تو اس فرشتوں کو چکو تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ. جس دن غیب واضح ہو جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. غیب کا ہمیں نظر آنا کوئی ہماری فیور میں نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. جس دن فرشتے تمہیں نظر آ گئے اس دن بساط لپیٹ لی جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اسی لیے جب جبرائیل آئے انسانی روپ میں تو ان کی موجودگی میں حضور نے کہا کہ ہاتھ ملا بھائی انکل سے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. نہیں بتایا نا. جب چلے گئے تو کہا ذرا عمر ڈھونڈ کے لانا اس کو جو کہ ابھی یہاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب عمر فاروق گئے، بھائی بندہ کدھر گیا؟ ساری گلیاں دیکھ لی ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو کدھر بھی نہیں. آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو ایمان بالغیب ہی رہا. تو اس صورت میں یہ ہر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ لولا انزل علینا الملک، فرشتہ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا. ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں لگتی، تکلیف انہیں یہ ہوتی تھی کہ ان پہ فرشتہ آتا ہے ہم پہ کیوں نہیں آتا. یہ ہم پچھلے درس میں بات کر چکے. فاستخف قومہ، استخفاف ہوتا ہے کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، خفیف. اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، بیوقوف سمجھا، اور قوم نے ثابت کر دیا فاطاعوہ، انہوں نے اس کی اطاعت کر کے ثابت کرے واقعی تھے ہی بیوقوف، اسٹوپڈ. ورنہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ صاحب یہ نہر شہر تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو انسان کی عادات و اطوار کردار ہے. انہوں نے بھی اسی کی بات بالکل جی یہ بلے بلے بس. تو وہی ہو گیا. پھر اللہ پاک نے ان کو بھی انہی کے کھاتے میں لکھ دیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہے، یعنی پوری قوم جو ہے وہ اسی طرح اندھے بن کے تو وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کچھ بھی کر لیں آپ، 5 سال گالیاں دے کے لے، جب ووٹ دینے کی باری آئے گی تو اسی کو دیں گے، اور کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ بالکل وہی روش ہے کہ جیسا وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے نا کہ جی 4.5 سال ان کو خوب ان کی چربی نکالو، باقی 6 مہینے وعدے کرو ان سے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دعوتوں میں ان کو بلا لو تو یہ ووٹ تم کو دیں گے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں. آخری 6 مہینوں میں پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں، پھر ووٹ ان کو دے کے اگلے پھر 4.5 سال رونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم ہی فاسق تھی، یعنی وہ پسند کرتے تھے ایسے ہی لیڈر جیسے وہ تھے. فلما آسفونا، آصف آپ کو پتا ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں سوری تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آصف، یہ وہ ہے. آسفونا، جب انہوں نے ہمیں افسوس پہنچایا، یعنی اپنے اوپر افسوس دلوایا کہ بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر ہے قوم کہ تم بالکل گدھے بن کے لگ گئے اپنے لیڈر کے پیچھے. فلما آسفونا، متاسف کیا انہوں نے ہمیں. انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اچھا اگر وہ اس کی بات نہ مانتے تو بچ جاتے، لیڈر کی بات نہ مانتے تو بچ جاتے ہو، لیکن وہ لیڈر کی مانی انہوں نے تو اپنا انجام بھی وہی لکھوا لیا. فجعلناہم سلفا، تو ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ سلف، گئے گزرے.
ایک جگہ فرمایا فجعلہم احادیث، یہ جو یمن والے تھے نا ان کے بارے میں، سبا، قوم سبا، فجعلہم احادیث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا۔ جب کوئی واقعہ اس قسم کا بڑا ہو جاتا نا پھر اس پہ بڑے بڑے ناول لکھے جاتے، جیسے جنگ عظیم کے بارے میں بڑے بڑے ناول آیا کرتے تھے، اتحادیوں کے اور نازیوں کے ظلموں کے، اسی طرح وہ کچھ عرصہ پھر وہ ناول چلتے ہیں۔ تو ہم نے جس جگہ 4 بندے بیٹھ گئے وہاں اس قوم کی بات شروع ہو گئی، تو ہم نے انہیں کیا بنا دیا؟ کہانیاں۔ جہاں 4 بندے بیٹھیں گے اس قوم کی، یار دیکھو کیا رونق تھی ان کی، آج وہ برباد ہوئے۔ فجعلہم احادیث، یہاں پر جعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے انہیں مثال بنا دیا دوسروں کے لیے، ایک سبق بنا دیا کہ دیکھو کس طرح سے برباد ہو۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو آپ کی قوم جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کرتی ہے۔ اچھا، شور شرابہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ مکے والے جو تھے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ باقی جو کچھ ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو راضی کر لیا ہے، وہ اس کے پیارے ہیں جن کو اس نے اختیارات دے دیے، ان کی سفارش پہ وہ بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ جو آج کل ہمارا ہے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ حضور کے دادا نے جب اپنے بیٹوں کے نام رکھے تو بانٹ کے رکھے۔ ایک بیٹے کا نام رکھا عبد العزا، یہ تبت یدا ابی لہب والا تھا۔ ابو لہب کا نام اصل میں کیا تھا؟ عبد العزا، بت کے نام پر۔ ابو طالب کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ عبد المناف، یہ مناف بت کے نام پر تھا۔ مناف بہت بڑا بت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، وہ اللہ کے حصے میں آئے تھے، ان کا نام عبداللہ رکھا، باقی بتوں کے نام پہ نام رکھے۔ اچھا، تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کے متولی تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب حاجی جاتے تھے تو وہاں ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، استراب ہے، تو ساری ذمہ داری مکے والوں پر پڑ جاتی تھی۔ یہ اونٹ کے اونٹ ذبح کر کے سالن پکا کے، یہ تو نہیں کہ جی بانٹ دیا اور وہ دوسرے حاجی پکا، حاجی پیدل آیا کرتے تھے بیچارے بڑے بڑے دور سے، 6 مہینے چل کے، تو وہ کیا بندوبست کرتے؟ یہ سالن بناتے، شوربہ بناتے، روٹی بناتے، روٹی اس میں ڈبوتے، اور ہاشم نام اسی لیے ان کا پڑا تھا اصل کہ بوٹیاں اور وہ روٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے نا تو یہ دیا کرتے تھے، تو ہاشم کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے تقسیم کیا، کھلایا ان کو، کپڑے اپنے دیتے تھے ان کو حج کرنے کے لیے کہ بھئی آپ ہمارے کپڑوں میں کر لیں، طواف کر لیں اور یہ لے لیں ہمارے یہاں سے۔ پانی پلاتے تھے۔ اتنی مشقت کرنا اس زمانے میں کہ بندوبست کرنا مشکوں کا، اور مشکوں میں پانی بھر کے پھر ان کو عرفات تک سپلائی کرنا، حاجیوں کو پلانا، اور مینا تک خدمت کرتے تھے، ان کی متولی تھے اللہ کے گھر کے، اللہ کو مانتے تھے۔ اور جو بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ ان کے تعلقات بنتے تھے تو سب سے پہلے اس کا سفارت خانہ کھولتے تھے وہ مکے میں۔ جس قبیلے سے تعلقات ہوتے اس قبیلے کا بت وہ مکے میں، یہ کیا سفارت خانہ کھل گئے، وہ قوم اپنا بت بیچتی تھی، وہ بت لگا دیا جاتا۔ جس قوم سے ان کے تعلقات سفارتی ٹوٹتے تھے اس کا بت اٹھا کے صبح حرم کے حدود کے باہر پھینک آتے تھے، لے جاؤ اٹھا کے۔ وہ 360 بت ان کے اپنے نہیں تھے، وہ مختلف قبائل کے بت تھے جو جگہ جگہ رکھے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر۔ اصلی جو بت تھے یہاں پہ وہ کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جو حرم کے بیت اللہ کے جو اندر تھے اصل میں وہ اصلی بت تھے، باقی باہر سارے سفارت خانے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یعنی بڑے بت جو تھے وہ یہ تھے، اور انہی سے وہ فال لیتے تھے۔ اچھا، جس قبیلے کا بت ہوتا تھا وہ اپنے ہی قبیلے کے بت کے پاس جاتا تھا فال لینے کے لیے۔ بارش چونکہ آپ کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے ہوئی تھی، جل تھل ہو گیا تھا، تو وہ بارش کے لیے ان سے ان کے بت کو نہلاتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی۔ سفر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی سفر میں گزری ہے، عراق سے جناب مصر، مصر سے فلسطین، فلسطین سے پھر حجاز، تو ان سے جب کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ تیر ایسے ان کا بت بنا ہو تو اس کے ہاتھ ایسے تھے اور ان میں تیر رکھے ہوئے تھے،
یس نو اور خالی والا تھا. تو وہ تیر ملا کے تو اس کے ہاتھ میں رکھ کے پھر وہ اس میں سے کھینچتے تھے. اگر نکل گیا یس تو سفر پہ جانا ہے, اگر نو تو نہیں جانا. اگر خالی نکلا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ریپیٹ دا ٹاس, اب اس کو کرہ آپ ریپیٹ کریں. جب حضور کہتے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کہتے تم اپنے پیو دادے کے پیچھے لگ گئے ہو, تم ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہو. جیسے اب ہمارے گھر آپ ان کو کہنا کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے, غریب نواز کو ہم خدا نہیں مانتے بھائی, تو کہیں گے تم بزرگوں کی گستاخی کر, یعنی جب تک بزرگوں کو خدا نہ مانا جائے ان کے نزدیک عزت ہی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. ابو طالب کے پاس وہ یہ شکایت لے کر آئے تھے نا کہ ان سے کہیں ٹھیک ہے یہ کہیں کہ ہمارا رب اچھا ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے. یہ تو انسلٹ ہوگی, یہ تو ہمارے منہ کالک ملنے والی بات ہوگی, ہم کب تک برداشت کریں گے. یہ ان کی انسلٹ نہیں ہو رہی, ہماری انسلٹ ہو رہی. خیر, جب حضور نے قرآن میں جب نازل ہوا نا عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہوئی تو انہیں لگ گئی آگے. تو انہوں نے کیا کہا, قالوا آلہتنا خیر ام ہو, یہ ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا وہ جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں قرآن کے اندر. یعنی حضرت نوح بڑے ہیں نا, ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں نا, یہ تو ان کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا سرکار وہ جو بڑے ہیں ان کی آپ کرتے ہیں انسلٹ, اور ان کو عیسائیوں نے خدا بنایا ہوا ہے, عیسائیوں کے خدا کی آپ تعریف کرتے ہیں قرآن میں. یہ کیا بات ہوئی؟ ما ضربوہ لک الا جدلا, یہ انہیں بس لڑائی کے لیے کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے, ایسے بہانہ بنا رہے ہیں. بل ہم قوم خصمون, اصل میں یہ ہے ہی قوم ہی جھگڑالو قوم ہے. خصیمت یہ جھگڑالو قوم ہے. خصم اسی لیے کہا گیا شور کو, جھگڑے کی وجہ سے. اصل میں خصم جب عدالت میں آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ خصم کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اپوننٹ جو ہے, مدعی مدعا علیہ کا خصم ہے اور مدعا علیہ جو ہے وہ مدعی کا خصم ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے وین خصمک, تمہارا خصم کہاں ہے بھائی, آپ کا مخالف کہاں ہے, تو یہ خصم اس سے بنا. بل ہم قوم خصمون, یہ خصموں کی قوم ہے یعنی جھگڑالو قوم ہے. ورنہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف نہیں کی گئی قرآن میں, اسماعیل علیہ السلام کی تعریف نہیں کی گئی قرآن میں, نوح علیہ السلام کی تعریف نہیں کی گئی قرآن میں. وہ بت کہاں سے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام؟ وہ بت جو تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نہیں تھا نا, وہ حضور اس کی انسلٹ اس بت کی کر رہے تھے انسلٹ. اسی لیے جب توڑنے کی باری آئی تو باقی سارے بت دوسروں نے توڑے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بت حضور نے توڑا ہے خود اپنے ہاتھ سے. کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی توڑتے ہوئے درد ہوتا تھا تو کسی کو بھیج دیے, نہیں, آپ نے توڑا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ابراہیم اس سے بری تھے جو یہ ان کے ذمہ لگاتے ہیں. تو وہ بت جس کا نام لگا دیا, جیسے آپ حرم کا لا کے فوٹو لگاتے ہیں پھر اس کا احترام کرتے ہیں, تو وہ حرم نہیں ہے. وہ نیچے بھی آپ رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ, حرم وہی ہے, اس کا احترام واجب ہے, فوٹوؤں کا احترام واجب نہیں ہے. اسی کو وہ کہا نا ہمارے اس میں مولانا مظاہر احسن صاحب جو اپنے ہیں انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے دار الندوہ میں, یہ جو ندوی حضرات, تو وہاں ایک مسئلہ آیا کہ بندے نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو شیعہ حضرات نکالتے ہیں تعزیہ, تو اس تعزیے کو توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے. مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے, دارالعلوم میں بیتے ہوئے چند ایام, انہوں نے لکھا, اس میں یہ واقعہ لکھا. تو ان صاحب نے یہ کہا, وہ جو ندوے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جائز تو نہیں ہے تعزیہ نکالنا, یہ غیر شرعی کام ہے, لیکن اس تعزیے کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس پہ حسین کا نام لگ گیا. یہ انہوں نے فتویٰ دی. ان کے پاس بیٹھا ہوتا ایک بندہ دیوبند کا. اچھا, یہ جو ندوہ والے تھے یہ دیوبندی دارالعلوم دیوبند پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے کہ وہ بھی کوئی ادارہ ہے کہ بان کی چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں, اوپر دھوتی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں معلم صاحب, اور وہ بچوں نے کتابیں کھولی ہیں اور وہ رضائی رکھ کے تو وہ درس دے رہے ہیں. ان کے یہاں کرسیاں اور ٹیبل اور وہ بندوبست پورا تھا جیسے ہمارے انگلش اسکولوں میں ہوتا ہے. تو یہ ان کو پلے ہی نہیں باندھتے تھے دیوبند والوں کو. وہاں دیوبند میں کوئی درس شرس سننے والا بندہ بیٹھا ہوا تھا,
تو جب اس بندے کو انہوں نے مسئلہ بتایا تو انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا کہ جانا نہیں، بیٹھو ذرا. ان سے کہا کہ حضرت میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کوئی نہ کوئی طنز کرتے ہیں علماء دیوبند پر، ان کی قسم پرسی کا اور ان کی غربت کا اور ان کے طریقے کا، لیکن میں نہ عالم ہوں نہ میں وہاں سے فارغ ہوں، میں صرف ان کی جوتیوں میں بیٹھا کرتا ہوں کبھی جا کے، جیسے آپ کے یہاں حاضر ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں، یعنی میں نے جو ان سے سیکھا ہے، میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ استاد یہ کی انسلٹ نہیں کرنی چونکہ اس پہ حسین کا نام لگ گیا، تو حضرت وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جلایا تھا بچڑا اور دریا میں پھینکا تھا، اس پہ کس کا نام لگا ہوا تھا؟ اللہ کا. وہ جو سامری نے بنایا تھا بچڑا، خدا ہی بنا کے دیا تھا نا، تو نام تو خدا کا لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلائیں گے پھر ہم اس کا پاؤڈر بنائیں گے. صفوف کہتے نا آپ، یہ وہ ہے، ہم اس کا صفوف بنا کے دریا میں بہا دیں گے. اسی لیے ہندو جلا کے مردہ دریا میں بہاتے ہیں. یہ اصلاً وہ یہود کا قبیلہ ہے، یہ ان کے یہاں. گائے آپ کو پتا ہے نا انہی میں مقدس تھی نا، گائے انہی میں مقدس تھی. وہ گائے جو ان سے ذبح کروائی گئی تھی، اسی لیے ذبح کروائی گئی تھی کہ وہ شرک ان کے اندر، جیسے ہندوؤں کو چبھتی ہے نا گائے ذبح کرنا، اسی لیے وہ یہودی ٹال مٹول کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رب کہیں تھک جائیں اور ہمیں گائے نہ ذبح کرنی پڑے. ان سے ذبح کروائی جان بوجھ کے تاکہ ان کے اندر سے اس کا تقدس نکلے. تو یہ گائے کی پوجا، مردہ جلانا اور بہانا، یہ یہود کی کاپی، یہ اصل میں وہی قبیلہ ہے، وہاں سے یہ آریائی نسل جو ہے یہ یہودیوں کی یہاں شفٹ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ خدا کے نام والا بچڑا جلایا جا سکتا ہے تو حسین کے نام والا تعزیہ نہیں توڑا جا سکتا. تو کہتے ہیں کہ وہ سکتے میں آ گئے، وہ جو ندوی عالم تھے وہ سکتے میں آ گئے. دلیل بہت قوی ہے نا، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں وہ مگر ایک بندہ. بھائی جبرائیل کیا ہے؟ بندہ. حضور کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ. ہم روز پڑھتے ہیں. اللہ کا عبد ہونا عزت کی بات ہے، کسی اور کا عبد ہونا ذلت کی بات ہے. اقبال نے نہیں کہا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، لوگوں غلام ہونا اور بات ہے، اس کا غلام ہونا اور بات ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہاں بھی جب چلنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد، مہمان جب کسی کے یہاں آتا ہے تو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، کیا دوں؟ کہا کہ اللہ میرا نام اپنے غلاموں میں شامل کر، جہاں تیرا نام لیا جائے میرا نام لیا جائے. جائیے تو سورہ نازل ہوئی تو فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، کامل عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، یعنی شکر غالب تھا. نبیوں میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو شکر میں بھی کامل تھی، صبر میں بھی کامل تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات. تو فرمایا وہ عبد تھے. سورہ مائدہ میں فرمایا امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی. نہ وہ خدا تھی نہ اس نے خدا جنا تھا، وہ گاڈ کی مدر نہیں ہے، وہ صدیقہ ہے. اور وہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، یا تو سارے رسول پھر خدا ہوں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، خدا کی ماں نہیں تھی. دو باتیں ہوگی. تیسری بات فرمائی کانا یا کلان طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی اور ان کی امی بھی. جب کھانا کھاتے تھے تو پیشاب بھی کرتے تھے. اب خدا تو مجبوری ہوگی نا، آپ کو پتا پیشاب بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے. تو خدا تو پھنس گیا آسمان سے اتر کے کہیں، پھر جانا تو مسئلہ بن گیا. ایک آدمی مسلمان ہوا ہے آسٹریلیا میں، تو وہ وہاں یہ جو کوکونٹ ہوتا ہے اس کو اتارا کرتے تھے. اتنا پتا آپ کو بہت لمبا اس کا ہوتا ہے، تو وہاں اس پہ چڑھنا اترنا بھی بڑا مسئلہ، بڑی مشکل سے اوپر چڑھا. تو اس کو ڈائریا ہو گیا. تو 2-4 چکر اس کے لگے نا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا جی نہیں، یہ خدا جو ہے وہ اٹنا 2
ایک جملہ اس کا لکھا ہوا کتاب کا موضوع ہے، اس کے اسلام کے بارے میں کتاب ہے، پمفلٹس ہے، اس کا مطلب اٹنا ٹو کا مطلب ہے اسے پیشاب نہیں آتا، اٹنا ٹو، اس کا آؤٹ لیٹ کوئی نہیں، یعنی اس نے کہا کہ میں یہاں سے اتر کے میری تو باں نکل گئی ہے، خدا کا اگر آسمان سے نکل کے اسے پیشاب کرنا پڑتا، نیچے آنا پڑتا تو پھر تو مسئلہ بن گیا تھا۔ اسی دلیل نے اس کو مسلمان کا کانا یاکلان طعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور کھانا کھا کے زندہ رہنا محتاجی ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور خدا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں، اسے جینے کے لیے کوئی انرجی نہیں چاہیے، وٹامن بی نہیں چاہیے، سی نہیں چاہیے، اسے فلاں چیز نہیں چاہیے، اس کی زندگی کامل حیات اس کی ہے، ہماری مستعار ہے اور اسباب کی محتاج ہے، اس کی زندگی بلا اسباب، یعنی اس کی ہم کیفیت ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہارے اندر فرشتے تمہارے خلیفہ پیدا کریں، تمہارے سکسیسر، انسان کے اندر سے فرشتہ پیدا کر دیں۔ تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ یہ عیسیٰ بغیر باپ کے مریم کے اندر سے کیسے نکلا، ایک انسان کے اندر سے روح کیسے نکل آئی ہے، روح اللہ تھے نا، وہ کیسے نکل آئی؟ تو فرمایا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کون کہنا ہے اور تمہارے گھروں میں فرشتے پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ فیصلہ کر دے اب یہاں پیدا کرنا ہے تو پیدا کرنا شروع کر دے۔ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح ہم نے تمہیں دوسروں سے پیدا کیا، ہم تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جب عہد الست ہوا تھا، ہمارا تمام روحوں کو نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، تو پھر تمام روحوں کو دوبارہ منیمائز کر دی، نکالے کہاں سے گئے تھے؟ آدم علیہ السلام کی پشت سے، فولڈر سے فولڈر نکل رہا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کی پشتوں سے، یعنی میرے دادا کو کلپ کیا گیا جب، تو اس فولڈر میں سے میرے چچا پھوپھیاں سارے نکلے، پھر اس میں سے ان کی اولاد نکلی، والد صاحب کے یہاں سے میں نکلا، یہ فولڈر تھے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو وہاں منیمائز نہیں کیا گیا آدم علیہ السلام کے اندر، بلکہ یہ جبرائیل کو پکڑا دیے گئے، یہ امانت ہے۔ یہ اس لیے ان کا جو جینیٹیکل بدن ہے وہ آدمیت کا محتاج نہیں تھا، وہ باپ سے نہیں، آدم کی پشت سے وہ ان معنوں میں نہیں آئے، براستہ میل، وہ سیدھا آ کے، تو اللہ پاک نے کہا کہ بھائی جبرائیل جاؤ وہ امانت پہنچا دو، وہ آئے اور انہوں نے پھونک ماری ہے، یہ روح اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ نفخنا، پھونک ماری ہم نے۔ ہمارے پہاڑی علاقے میں جب اطلاع دیتے نا کسی کے مرنے کی، تو بڑا عجیب سا جملہ کہتے ہیں ابے اور پھونک نکلی گئی، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پھونک نکلی گئی، کون سی پھونک؟ وہ جو رب نے ماری تھی، روح کیا ہے؟ اللہ کی پھونک ہے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سجدہ کس کو تھا؟ آدم کو نہیں تھا، اس پھونک کو سجدہ تھا۔ یہ بات ابلیس کی سمجھ میں نہیں لگی، اگر اسے سمجھ لگ جاتی نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ مٹی کو سمجھ رہا تھا کہ میں اس مٹی کو کیسے کرتا ہوں، وہ جو مٹی کے اندر گئی ہے اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ سجدہ اس کو کروایا جا رہا ہے، جب تک وہ نہیں ڈالی گئی تھی نہیں سجدہ کروایا گیا۔ تو انہوں نے وہاں کس نے ماری تھی پھونک؟ اللہ نے نا، یہاں جبرائیل نے پھونک ماری۔ یہ پھونک کیسے چلی؟ مٹی کا بناتے تھے وہ بت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا نا کہ رسول جو ہے وہ معجزہ بالکل دکھاتا ہے کہ لا آف نیچر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ مٹی کا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی، یہ اسی وقت ہوتا تھا جب اللہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی عیسیٰ بناؤ، وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے۔ فتنفخ فیہا باذنی، پھر تو پھونک مارتا تھا میرے اذن سے۔ وہ جو پھونک جبرائیل نے ماری ادھر، وہ عیسیٰ مارتے تھے ادھر، وہ ان کے ہاتھ سے وہ مٹی کا پرندہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھڑ پھڑ کرتا ان کے ہاتھوں سے اڑتا اور نکل جاتا۔ یہ تھا وہ ظاہر معجزہ، وہ پھونک ان کی پھونک میں۔ اس لیے کہتا نا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، دم کس کو کہتے ہیں؟ مولوی صاحب سے دم کرواتے ہیں نا، پھونک کو دم کہتے ہیں۔
دم عیسیٰ، عیسیٰ کی پھونک، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام والا ید بے، آنچ خوباں ہمہ دار تو تنہا داری، وہ جو ساری خوبیاں ان سب میں تھیں ڈفرنٹ میں، اے نبی وہ ساری آپ کے اندر جمع ہو گئی. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو یقیناً ہم تمہارے اندر فرشتے پیدا کریں. یعنی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لوگ کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہوتی، جی فلاں نے باندھ دی. جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پتھر پہ ٹپکاؤ گے اللہ اولاد دے دے گا. یہ نہیں جی فلاں نہیں، وہ جی فیمیل ایگ نہیں بن رہا، جی فلاں. جس دن رب کون کہتا ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی لیڈی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوا ہے، چھٹی کر کے لندن چلی گئی گرمیوں میں، اس کا بیٹا وہاں پڑھتا تھا، ڈاکٹر رحمانی بڑی مشہور گائنیکالوجسٹ گارنش، جواب دے کے چلی گیا کہ بی بی جب تک تیرے یہاں یہ سارے دونوں فریق ٹھیک تھے میں کہتی رہی ہوں کہ اللہ دے دے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب ویری سوری میں کوئی امید آپ کو نہیں دلا سکتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ چھٹی پہ چلی گئی کہ فیمیل ایگ نہیں بنتا جی اب آپ کو مسئلے کو، اور واپس آئیے تو پریگنینسی ہو رہی تھی، تو اٹھ کے کرسی سے کھڑی ہو گئی. یہ کیسے ہوا؟ واپس جب وہ چھٹی کاٹ کے آئی ہے تو فائل اس کے پاس گئی ہے، اور جو اس خاتون کو اس نے دیکھا ہے تو اس نے وہ دیکھا جب ٹیسٹ تو کرسی سے کھڑی ہوئی. یہ کیسے ہوا بھائی؟ کہا بھائی وہ جو ہے وہ کارنش اسپتال میں نہیں بیٹھا ہوا، عرش پہ بیٹھا ہوا. وہ جب کون کہتا ہے تو انڈے خود بننا شروع ہو جاتے، بچے خود بننا شروع ہو جاتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے. یہ ہے مومن کا ایمان. جس ایمان اور یقین اور کنوکشن سے وہ رب سے مانگتا ہے. شک میں مانگنا رب کی توہین ہے، پھر مانگے ہی نہ بندہ. یعنی جب آدمی شک میں رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. وہ تو بڑا مخلص ہے ہمارا اللہ پاک، لیکن اب اس کے بھی بس میں نہیں. یہ ایمان، اس ایمان کے ساتھ مانگو گے تو جو تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹری کے ساتھ جب بیٹری لگاتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ کی اپنی بیٹری میں جان ہونی چاہیے، ورنہ جو تھوڑی بہت آپ کی گاڑی کو وہ سٹارٹ کرتی ہے وہ دوسری والی گاڑی پی جاتی ہے. وہ جو تھوڑا بہت ایمان ہمیں نمازیں پڑھا رہا تھا نا، جب ہم وہ لگاتے ہیں نا چارجر، ادھر لیڈیں لگاتے ہیں رب کے ساتھ اور ایمان پکا کوئی نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. یار منگ منگ کے تھک گئے. اور تو نے اس کنوکشن سے مانگا کب ہے؟ جب بھی رب سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ صرف اس نے فیصلہ کرنا ہے. اگر اسباب سوچ کے مانگ رہے ہو کہ اسباب تو یہ ہیں، تو پھر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تیرا رب بھی تیری طرح مجبور ہے، پھر دعا مت مانگو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.